اب دیکھیے کہ یہ انسان کے لیے کتنی خطرناک بات ہے کہ وہ خود سے بھی بے خبر ہو، اسے اپنا بھی نہ پتہ ہو کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ صحیح بھی ہے یا غلط، اور یہیں سے انسان کا خسارہ اور نقصان شروع ہوتا ہے۔ مزید ان کی علامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور دل کی بیماری جس کو لگ جائے پھر وہ بچتا کہاں ہے۔ یہ کون سی بیماری؟ یہ کوئی فزیکل النس نہیں، بلکہ یہاں بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے۔ گویا جیسے ایمان دل میں ہوتا ہے، کفر دل کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح منافقت بھی دل کے اندر ہے۔ یہ منافقت کس وجہ سے ہے؟ اس کے بارے میں متعدد مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان کا شک ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور ان کے احکامات کے بارے میں دلوں میں شک رکھتے ہیں، پورا یقین نہیں، یقین کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی بیماری کا اگر علاج نہ کیا جائے تو وہ بیماری اور بڑھ جاتی، خصوصاً دل کی بیماری۔ اب دیکھیے کہ اگر کسی کو بھی یہ پتہ چلے کہ اس کا دل کمزور ہے یا دل بیمار ہے یا دل کی جتنی بھی امراض ہیں ان میں سے کسی بھی قسم کا کوئی مرض اس کو لگ گیا ہے تو وہ شخص چین سے نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ دل کی بیماری مہلک ہے، قاتل ہے، زندگی کی دشمن ہے۔ اسی طرح منافقت بھی انسان کے ایمان کی دشمن ہے، انسان کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو جب کوئی انسان اس کا علاج نہیں کرتا تو مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اگر علاج نہ کیا اور اسی حال میں انسان مر گیا تو انجام کیا ہے؟ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کیا ہے؟ خلاف حقیقت بات کرنا، اصل کو چھپا دینا۔ منافق بھی باتوں میں بہت ہوشیار تھے، وہ اپنے دل کے اندر کے کفر، شک اور منافقت کو اس طرح چھپاتے کہ دوسروں کو خبر بھی نہ ہونے دیتے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مخلص اہل ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور بعد میں اپنے بارے میں نفاق سے بہت ڈرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو منافقین کے نام بتائے تھے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی آپ کو بتائے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چل گیا کہ فلاں شخص کو منافقین کے نام معلوم ہیں۔ وہ ان کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ان کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتے ہیں کہ تم مجھے ضرور بتاؤ گے کہ کہیں میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں، میں تو اس فہرست میں شامل نہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص جتنا باشعور ہوتا ہے اسے اپنی خطائیں اور اپنی غلطیاں اتنی ہی زیادہ نظر آتی ہیں، اور وہ ان کے بارے میں اتنا ہی ورڈ بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ اسی لیے مومن کو اپنی چھوٹی سی غلطی بھی بڑی نظر آتی، جبکہ منافق بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معمولی سمجھتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقت کی اصل وجہ کیا ہے، یا منافقین کے اندر جو بنیادی خرابی ہے وہ جھوٹ کی خرابی ہے۔ ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے اندر 4 خصلتیں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو اس کے اندر نفاق کا 1 درجہ ہے۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور اگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ اخلاق ایک منافق کا اخلاق ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواہ وہ نماز پڑھے، خواہ وہ روزہ رکھے، لیکن اگر وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ان کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، تو اس کا یہ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا، لوگوں کو بے وقوف بنانا، اس کی اپنی آخرت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ لہٰذا
ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا گیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرو. اور بگاڑ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، انسان کے اندر ایمان نہیں ہوتا، اس کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، وہ دھوکے باز ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے حقوق مجروح ہوتے ہیں، ان کو نقصان پہنچتا ہے. تو جب ایسے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ اس قسم کے کام نہ کرو، تو وہ اپنی غلطی کو تسلیم بھی نہیں کرتے. قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. گویا وہ فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی، بگاڑ ہی بگاڑ ہوتا ہے. انسان کے اپنے دل کے اندر، انسان کے گھر کے اندر، معاشرے کے اندر، پوری دنیا کے اندر. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کے تمام کاموں سے بچے، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم ہم المفسدون، خبردار بے شک وہ وہی فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. پھر دوبارہ یہی بات کی گئی کہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس بھی نہیں، انہیں اپنے نقصان کا خیال بھی نہیں. وہ کس دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، انہیں اس کا کچھ شعور نہیں، سمجھ ہی نہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے گناہوں کا احساس نہ ہونا نفاق کی علامت ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح باقی لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے صحابہ جس قسم کے ایمان کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یعنی عملی ایمان، اور ایمان لا کر ہر قربانی کے لیے تیار ہونا، ہر طرح کی بات تسلیم کرنا، تو تم بھی ایسا ہی ایمان لاؤ. کیونکہ منافقین کو جب کوئی حکم ملتا تھا، مثلا نماز کے لیے کہا جاتا تو اس میں سستی کرتے، صدقہ خیرات کے لیے کہا جاتا تو ان کے دل تنگ ہوتے، کہیں جنگ یا جہاد پر جانا ہوتا تو وہاں انہیں مشکل ہوتی، پیچھے رہ جاتے. تو ان سے کہا گیا کہ اپنی اصلاح کر لو اور جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو. تو وہ کہتے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں، ویسے ہی بن جائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں. گویا ان کے نزدیک مخلص اہل ایمان جو ایمان لا کر اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں، جو قربانی کی سطح پر جیتے ہیں، آخرت کے فائدوں کی خاطر دنیا کے فائدے قربان کر لیتے ہیں، وہ ان کے نزدیک بے وقوف لوگ تھے. نعوذ باللہ.